پیروں پر اعتراض سے بچے. مرید کو چاہیے کہ پیروں پر اعتراض سے بچے کہ یہ مریدوں کے لیے زہر قاتل ہے. پیروں پہ اعتراض نہ کرو, مریدوں کے لیے یہ زہر قاتل ہے. کہ کوئی مرید ہوگا جو اپنے دل میں شیخ پر کوئی اعتراض کرے پھر فلاح پائے. کوئی ایسا مرید نہیں ہو سکتا جو شیخ پر اعتراض بھی کرے اور کامیاب بھی ہو جائے. شیخ کے تصرفات سے جو کچھ اسے صحیح معلوم ہو ان میں حضرت خضر علیہ السلام کے واقعات یاد کرے. اس کا پیر اور کہاں خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام, کرا ان کے واقعات یاد کرے. کیا کہ موسیٰ کو واقعات جو کشتی توڑی, بچے کو قتل کیا, دیوار درست کری, موسیٰ کی اپنے آپ کو موسیٰ سمجھے اور اپنے پیر کو کیا سمجھے. جس طرح موسیٰ اعتراض کیا موسیٰ نے تو کامیاب نہ ہوئے, آخرکار صحبت چھوڑنی پڑی. تو اس طرح اعتراض نہ کرے بلکہ جو بھی پیر کر رہا ہے اس کو حق سمجھے. اس کو کیا سمجھے؟ حق سمجھے. چنانچہ حضرت ابو عبد الرحمن سلمی کہتے ہیں کہ شیخ حضرت ابو سہیل سعلوکی نے فرمایا کہ من قال لاستاذہ لما لا یفلح ابدا, جو اپنے پیر سے کسی بات میں کیوں کہے گا, کیوں کہے گا, کیوں. استاد نے کہا, پیر نے کہا اپنی بیوی کو طلاق دے اور میرے نکاح میں کر. اگر اس نے کہا کیوں تو کریں لا یفلح ابداً, وہ کبھی فلاح نہیں پائے گا, وہ کبھی فلاح. دے دو. پیر نے کہا اپنی بھینس لا کے میرے دروازے باندھ دے, باندھ دو, ہے نا, مردے کی طرح اس کے حکم کے اوپر عمل کرو. یہ دیکھیں آپ. اور ایک اس کو تو پیر کہنا بھی اس کی توہین ہے. وہ سید المرسلین, وہ سید العرب والعجم, جس نے اپنی خادمہ حضرت بریرہ سے کہا تھا جب وہ آزاد ہوئی اور ان کے شوہر دیوانہ وار مدینے میں پھر رہے تھے, وہ بھی غلام تھے لیکن اب یہ آزاد ہو گئیں, ان کا مقام ہو گیا. تو اس نبی نے بریرہ سے کہا تھا, بریرہ تمہارا شوہر تمہارے پیار میں ادھر ادھر گھوم رہا ہے, اپنا لو اس کو. تو حضرت بریرہ نے کہا تھا, اے اللہ کے نبی, یہ آپ کا حکم ہے, یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کی رائے ہے. تو حضور نے فرمایا تھا, نہیں یہ میرا حکم نہیں ہے, یہ میری رائے ہے. تو اس خادمہ نے, اس نوکرانی نے کہا تھا, آقا اگر آپ کی یہ رائے ہے تو آپ کے رائے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانیوں پہ بل بھی نہ آئے. اور وہ وقت یاد کرو جب حضرت عائشہ صدیقہ جو حضور کے درسگاہ کی تعلیم یافتہ فارغ التحصیل تھیں, جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے ٹرینڈ کیا تھا, جو اتنی بڑی فقیہہ, اتنی بڑی علامہ تھیں کہ ان کے دروازے پہ 200 300 صحابہ بیٹھ کے مسئلے پوچھا کرتے تھے, علم کا سمندر تھیں. جب ان کی توبہ قبول ہوئی, حضور انہی کے گھر میں بیٹھے ہیں اور توبہ قبول ہوئی, حضور کے اوپر وحی اتری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے چادر ہٹائی گئی, تو آپ مسکرائے اور آپ نے کہا, عائشہ تمہیں خوشخبری ہو کہ اللہ نے تمہاری پاکی کے لیے قرآن کی 18 آیتیں نازل فرمائی ہیں. تو ان کے ماں اور باپ نے کہا تھا, عائشہ نبی کریم کا شکر ادا کرو. تو عائشہ نے کہا تھا, کیوں ان کا شکر ادا کروں, جنہوں نے میرے اوپر شک کیا تھا, میں اس کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے 7 آسمان کے اوپر بیٹھ کے عرش سے میرے لیے طہارت اور پاکی کی آیتیں اتاری ہیں. اس نبی کی پیشانی پہ بل نہیں آیا, خوش ہو گئے. کیوں؟ یہی تھی اصل توحید, یہ ہے اصل توحید جو مصطفیٰ جان رحمت اپنے ماننے والوں کو سکھایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے لوگو, اگر تمہیں جوتے کی نال بھی مانگنی ہے تو اپنے رب سے مانگو. آپ نے کبھی کسی سے کوئی سوال نہیں کیا, آپ خود اپنے جوتے ٹانکتے تھے, آپ خود اپنے کپڑے صاف کرتے تھے, آپ خود اپنی بکری کا دودھ دہتے تھے. آپ نے سوال کرنا بھی توحید کے منافی سمجھائی. یہ ہے اصل توحید. اور یہ دیکھیں آپ کہ اگر آپ کا یہ فاسق و فاجر, شرابی, گجیڑی, بھنگیڑی, قبروں کا سجادہ نشین, چور, چکا, لٹیرا, زانی, بدکار, فاسق و فاجر, بے نمازی اگر آپ سے مرید ہیں اور آپ سے کہے کہ یہ کرو تو آپ کیوں نہ کرو, کیونکہ آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. اور دیکھیں, اور میں آپ کو کیا بتاؤں, چلیں آگے بڑھتے ہیں. یہ نمونے ہیں 2-4. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شیعہ یہ کیا کہتے ہیں, یہ جو صوفیہ اور جو اولیاء ہیں ان کے ایمان اور عقیدے شیعہ اور رافضیوں سے لیے گئے ہیں, مجوسیوں اور برہمنوں سے لیے گئے ہیں, اور ان سب
کو اسلام کا لبادہ اڑا کر کے تصوف کا نام دیا گیا ہے اور پھر اس بھنور میں اچھے اچھوں کو لپیٹا گیا ہے۔ ان کی تعلیم جو صوفیوں کی کتابوں میں موجود ہے میں انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہ پوری کی پوری تعلیمات کفر اور شرک کا ملغوبہ ہیں۔ چنانچہ سب سے بڑا صوفی جس کو کبار اجل صوفیہ میں شمار کیا جاتا ہے اور جس کو منصور بن حلاج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، دنیا جس کے ادب و احترام میں اپنے یہ اس قسم کے صوفی اپنے سر جھکاتے ہیں، یہ پہلا صوفی تھا جس نے تمام صوفیوں کے بیچ میں، یہ پہلا صوفی تھا جس نے تمام صوفیوں کے بیچ میں حلول کے عقیدے کو لوگوں کے درمیان پھیلایا تھا۔ حلول کا عقیدہ یہ ہے کہ تم اتنی عبادت کرو کہ اللہ تمہارے اندر داخل ہو جائے، تم اللہ ہو جاؤ، اللہ تم ہو جاؤ، اللہ حائل ہو جائے تمہارے اندر۔ نمک جس طرح پانی میں پگھل کے اپنے وجود کو ختم کر دیتا ہے، اس طرح تم بھی اپنے وجود کو ختم کر کے اللہ بن جاؤ۔ یہ پہلا شخص تھا جس کا نام تھا حسین ابن منصور الحلاج۔ اس کی پیدائش 244 ہجری شہر فارس میں ہوئی تھی۔ یہ فارس جو مجوسیوں کا گڑھ تھا، اسی فارس کے ملک کے اندر یہ پیدا ہوا تھا، اور اس کا دادا جو تھا یہ مجوسی تھا۔ اس نے بغداد، مکہ، چین، ترکستان، ان تمام سب ملکوں کا سفر کیا اور پھر ہندوستان جا کر کے وہاں جادو کا اس نے علم سیکھا اور کہا میں جادو کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دوں گا۔ بہرحال جیسا کہ میں نے بتایا کہ حلول کا جو معنی ہے اور اس کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ریاضتوں اور یوگاؤں سے اور مشقوں کے ذریعے سے، ضربوں کے ذریعے سے اتنا مقام اپنے آپ کو فنا کر دینا کہ آپ میں اللہ تعالی فنا ہو جائے۔ اور اس طرح سے آج بڑے بڑے لوگ جو حسین ابن منصور حلاج کو ولی کامل اور بہت بڑا بزرگ مانتے ہیں، اس کو ولی کامل مانتے ہیں، بہت سارے لوگ موجود ہیں، ان کی کتابوں میں جو ہے یہ بات لکھی ہوئی ہے اور باقاعدہ اس کا دفاع بھی بعض لوگوں نے کیا ہوا ہے جو صوفی اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ چنانچہ یہی وہ شخص تھا جس نے ایک دور آیا اپنے آپ کو اس نے ان الحق کا نعرہ لگایا کہ میں اللہ ہوں۔ ان الحق کا جب نعرہ لگایا اس نے کہ میں اللہ ہوں تو اس وقت کے بغداد کے جو علماء تھے انہوں نے اس کو قتل کرنے کا فتویٰ دیا، اور پھر اس زندیق کو، اس کافر کو بغداد کی سرزمین میں اس کے ناپاک خون سے وہ پاک زمین کو ناپاک کیا گیا۔ اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب اس کی گردن کٹی تو قطرے قطرے سے ان الحق کے نعرے آ رہے تھے، نعوذ باللہ۔ قطرے قطرے سے کیا آ رہے تھے؟ ان الحق کے نعرے آ رہے تھے۔ میرا خیال ہے وہ شیطان ان قطروں میں بیٹھ کے چلاتا رہا ہوگا تاکہ لوگ یہ سوچیں کہ یہ بہت بڑا ولی کامل تھا، کیوں شیطان کا تو کام ہی ہے گمراہ کرنا، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس نے یہ کیا ہوگا، اگر یہ واقعہ صحیح ہے تو، ورنہ یہ واقعہ صحیح نہیں ہے۔ اس نے حلول کا واقعہ، اس نے اسی طرح سے حج کے معنی اور مفہوم کو اس نے بدلا اور یہ کہا کہ حج کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر آپ حج کرنا چاہتے ہیں تو گھر ہی کے اندر کعبے جیسی ایک شکل بنا لیں اور 3 روزے رکھ لیں اور اسی گھر کا طواف کر لیں، اور پھر جو کام حاجی وہاں کرتا ہے وہ آپ اپنے گھر ہی میں کر لیں، 30 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، انہیں کپڑے پہنا دیں اور پھر انہیں 7 یا 3 درہم دے کے فارغ کر دیں، آپ کا حج ہو گیا۔ یہ تعلیم تھی منصور ابن حلاج کی۔ اسی طرح سے کہتا تھا یہ کہ 3 دن مسلسل روزے رکھے اور دن رات کچھ نہ کھائے نہ کچھ پیے، اور چوتھے دن ہندوبا کے چند پتوں سے افطاری کر لے تو اسے رمضان کے روزے سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں، اسے رمضان کے روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے وہ کہتا تھا کہ جو ایک رات میں 2 رکعت نماز پڑھ لے اور شروع رات سے لے کر آخری رات تک تو نماز اس کے بعد معاف ہو جاتی ہے، اور اس کی یہ تعلیمات تھیں اور اس کے علاوہ بھی بہت تعلیمات تھیں۔ چنانچہ آخرکار اس زندیق کو 1000 کوڑے مار کر بغداد کی سرزمین میں ہاتھ بھی دونوں کاٹے گئے، پیر بھی کاٹے گئے، پھر پھانسی چڑھا کر کے اس کو ختم کر دیا گیا۔ یہی صوفی حلاج تھا جس کا ایک نمونہ میں آپ کو بتا کے میں موجودہ دور کے کچھ بزرگوں کا پوسٹ مارٹم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو مر گئے، ان کے بارے میں بیان کرنا کیا ہے۔ ہمارے ملکوں میں جو بیماریاں ہیں وہ اصل معنی رکھتی ہیں۔ صوفی حلاج کو کون جائے گا ڈھونڈنے کے لیے، اس کی خبر دیکھنے کے لیے؟ یہاں تو ہمارے یہاں جو مندریں بنی ہوئی ہیں، جو سومناتھ بنے ہوئے ہیں، ان کا پوسٹ مارٹم کرنا ضروری ہے نا۔ یہ صوفی حلاج کہاں مر گیا، کہاں ہوا، ابن عربی کون؟ بہرحال 2 عقیدے میں اس کے بیان کروں۔ اس کا کہنا تھا کہ انا انت بلا شک فسبحانک سبحانی فتوحیدک توحیدی وعصیانک عصیانی، نعوذ باللہ۔ وہ کہتا تھا کہ اے اللہ میں اور تو سب ایک ہی ہیں، میں اور تو بلا شک، بغیر کسی شک کے، تیری پاکی میری پاکی ہے، تیری توحید میری توحید ہے، تیری نافرمانی میری نافرمانی۔
سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی یہ تو میں ہوں میں تو ہے، اسی طرح کہتا تھا کہ کفرت بدین اللہ والکفر واجب لدی وعند المسلمین قبیح انا الحق والحق للحق لا 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 لیس ذاته فما ثم فرقو. بہرحال وہ کہتا تھا کہ میں نے دین کا انکار کر دیا ہے، جو دین اسلام ہے اس کا میں نے کفر کیا، اللہ کے دین کے ساتھ میں نے کفر کیا ہے، اور کفر انکار کرنا اس کا میرا واجب ہے. اس میرے نزدیک، اور میرے نزدیک اللہ کے اس دین کا انکار کرنا میرے اوپر واجب ہے، لیکن عند المسلمین قبیح، عام مسلمان کے نزدیک یہ چیز بری بات ہے، انکار نہیں کرنا چاہیے. میرے نزدیک ہے، میں انکار کر دوں. اب ظاہر ہے وہ اللہ ہو گیا تو اس کو شریعت کی کیا ضرورت ہے، طریقت کی کیا ضرورت ہے، نماز کی کیا ضرورت ہے؟ کسی چیز کی اس کو ضرورت ہی نہیں. نماز ہو رہی ہے، لوگ روزے رکھ رہے ہیں، اس کو کوئی ضرورت نہیں. چنانچہ یہ احمد رضا خان صاحب نے حضرت سہاگن کا واقعہ، احمد آباد کا واقعہ بیان کیا نا. احمد آباد گجرات کے اندر وہ سہاگن شاہ کو کسی نے کہا کہ حضرت چلو نماز پڑھنے کے لیے، تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ قاضی وقت نے کہا چلو نماز پڑھنے کے لیے، تو وہ نماز پڑھنے کے لیے، اور اس کی، اور یہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ میں تو اس کی قبر پہ ہی گیا ہوں اور باقاعدہ میں نے وہاں زیارت کی ہے اور باقاعدہ سب کچھ میں نے وہاں دیکھا ہے. چنانچہ حضرت سہاگن شاہ کے پاس جو ہے کیا کہتے ہیں، وہ گئے اور زنانہ لباس پہنے گئے تھے، ہجڑوں کا، یعنی ساڑی، بلاؤز، میک اپ، کاجل، سرمے، چوڑیاں، کنگنے اور پائلیں، جھمکے، سب کچھ پہن کے وہ شہر میں گھومتے رہتے تھے. اذان ہوتی تھی، نماز کا وقت ہوتا تھا، لیکن کبھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے تھے. تو جو ہے ان سے کہا گیا نماز پڑھنے کے لیے، تو یہ گئے، پیچھے سب کچھ اتار دیا اور مسجد میں گئے. تو جیسے اس نے کہا اللہ اکبر، تو اسے یہ آسمان کی طرف منہ اٹھا کے کہتا ہے، اور یہ تو مجھے بیوہ کیے دیتے ہیں، میرے دولہے کو مار رہے ہیں یہ لوگ، یہ بیوہ کیے دیتے ہیں. اور فوراً وہاں سے نماز چھوڑ کے بھاگا یہ، اور فوری طور پر ان کے لباس کے اوپر، ان کے جسم کے اوپر وہی پھر زنانہ لباس آ گیا ہے. نہیں یہی تھے نا، اور یہی تھے کہ جن سے بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے مولوی اور قاضی شہر وغیرہ پہنچے تھے کہ حضرت یہ بے نمازی خبیث پہنچے تھے اور کہنے لگے حضرت آپ دعا کریں کہ بارش ہو جائے. ایسے ہی وہ سڑک چھاپ مفتی رہے ہوں گے بیچارے، ہے نا، تو دعا کریں کہ بارش ہو جائے. تو انہوں نے کہا میں کیا دعا کروں؟ کہیں حضور آپ دعا کریں. چنانچہ حضرت نے دعا کیا کی، چوڑیاں آسمان کی طرف لے گئے اور کہنے لگے کہ بارش اتارو ورنہ اپنا یہ سہاگ لے جاؤ. یہ سہاگن بنی ہوئی تھی کتی، ہجڑی کی اولاد، یہ ان کا پیر ہے. اور آج بھی احمد آباد کے اندر اس کا مزار موجود ہے، آج بھی احمد آباد کے اندر اس کا مزار موجود ہے. اور امام اعلی حضرت فاضل بریلوی لکھتے ہیں کہ میں خود گیا ہوں اور وہاں زیارت میں نے کی ہے، اور آج بھی وہاں کے رہنے والے مجاور بعین ہی وہی لباس کے اندر ہیں جن لباس میں وہ حضرت خواجہ تھے، یعنی وہ مخنث اور ہجڑا صاحب تھے، ہے نا. خواجہ مطلب ہجڑا ہی تو ہوتا ہے. آپ دیکھیں ڈکشنری کی کتاب فیروز اللغات میں خواجہ کے معنی ہجڑا بتایا ہوا ہے. اب وہ مختلف قوموں میں مختلف معنی ہیں بہرحال، لیکن ہمارے یہاں خواجہ ہجڑوں ہی کو کہا جاتا ہے. چنانچہ ہمارے یہاں جو ہیں اجمیر شریف میں جو خواجہ غریب نواز ہیں، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، مجھ سے تو باقاعدہ اس نے بیان دیا کہ وہ پورے ہجڑے اور ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش سے ٹرینیں ان کے لیے فری ہوتی ہیں. اور یہ رجب کا مہینہ آ رہا ہے، یہ آج جمادی الثانی ہے نا، یہ رجب 6 رجب کو ان کا عرس شروع ہوگا اور آج ہی سے بھیڑ شروع ہوگی. اور چاروں طرف سے وہ ڈھولے ڈپڑیاں لے کے سارے ہجڑے وہاں جمع ہوتے ہیں. اور ان سے کہا جائے تو کہتے ہیں کہ جی ہمارے ہی قوم کے لوگ تھے، ہماری ہی قوم کے حضرت تھے، ہم ہی نہیں، اگر عرس میں حاضر ہوں گے تو ہماری برادری کے لوگ ہمیں نکال دیں گے. ہمارے یہاں بامبے بھیونڈی میں ایک ہجڑا تھا، وہ یہ بتاتا تھا کہ وہ ہمارے ہی برادری کے تھے. یہ ہجڑے اپنی برادری کے حضرت خواجہ صاحب کو مانتے ہیں، اللہ کی قسم. اس لیے آپ دیکھیں جتنے ہجڑے ہوں گے آپ کو وہاں ملیں گے. اور ٹرین ان کے لیے فری، ان کے لیے نہ ٹکٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب فری. کیونکہ مردوں کا ڈبہ الگ ہوتا ہے، عورتوں کا ڈبہ الگ ہوتا ہے، ان کا تو کوئی ڈبہ ہی نہیں ہوتا ہے، یہ تو بے ڈبے کے ہوتے ہے نا. تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ڈبہ بتاؤ، ہمارا تو کوئی ڈبہ ہی نہیں تو ٹکٹ دو تو ڈبہ دو، ڈبہ تو ہے ہی نہیں تو پھر ٹکٹ کہاں؟ تو یہ سب معاف ہے ان کے لیے. تو باقاعدہ یہ ہجڑے جاتے ہیں اجمیر کے اندر اور پورا اجتماع ہوتا ہے. اور آج بھی اللہ کی قسم آج بھی جا کے دیکھو چاروں طرف سے ہجڑے ہندوستان سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے اپنی اپنی ٹولیاں بنا کے جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب ہمارے ہی تھے، خواجہ تیری دیوانی، خواجہ پیا تیری دیوانی. خواجہ کو پیا کہتے ہیں. اور یہ سب ان کی کیا ہیں؟ پیا کا اس کا کیا ہوتا ہے؟ تو یہی سہاگن شاہ رحمت اللہ علیہ تھے جو آج بھی
وہاں کے لوگ احمد آباد کے اندر ان کی قبر کے اوپر جا کے دیکھو، گجرات کے اندر وہی لباس، چوڑی، کنگن اور جناب عالی سرمے اور وہی سب لباس میں بیٹھتے ہیں وہاں، اور نہ جانے کتنے کتنے لوگوں کے ایمان اور عمل اور عقیدے خراب کرتے ہوں گے، تو اللہ ہی جانے. اس کا تو خیر کوئی وہی نہیں ہے، یہ تو اندر کی بات ہے. وہ تو بزرگان دین ہی سمجھتے ہیں، ہم لوگ کیا سمجھیں گے شریعت کے ماننے والے لوگ. تو کہتے ہیں بہرحال میرے عزیز، میرے دوست، یہ بات آئی. اور جو ہے کیا کہتے ہیں، اور ایک چیز میں